علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھے، علی کے چاہنے اور ظہور آج جو ہو جائے میرے قائم کا، زمانہ کعبے میں ایک ساتھ دو علی دیکھے۔ سبق پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جو جشن سننے کے لیے آمادہ ہے باواز بلند نعرہ حیدری، باخدا علی سا بندہ، باخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، باخدا علی سا بندہ، میرے ساتھ ساتھ مل کے پڑھیے، باخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، باخدا علی سا بندہ۔ بھائی شیعوں کی مجلس میں محفل میں پڑھ رہا ہوں، کوئی نعرہ نہیں باخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کیوں؟ کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور توجہ کیجئے گا، صدیوں کے انتظار کا ایسا صلہ دیا، صدیوں کے انتظار کا ایسا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، تیرا رجب کو مولا علی سے خدا کا گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا، کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، باخدا باخدا علی سا بندہ۔ اور یہ جو بار بار کعبہ کی دیوار کو پر کیا جاتا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، شعر دیکھیے گا، یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا، یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا، ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے، اسی لیے تو دراریں چھپائی ہیں تم نے،
یہ شہر یہ گلی یہ محلہ علی کا ہے، شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، اور دیوار در درار حقائق پہ غور کر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ علی کا ہے۔ کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا، علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی۔ جس کے لیے یہ یقین ہے کہ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے عشق سے جنت ضرور ملتی ہے، اور علی کے بغض سے کچھ اور مل سکے نہ سکے، مگر یہ طے کہ لعنت ضرور ملتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سب صلی اللہ محمد مولی محمد ماشاءاللہ۔ جشن کے لیے ہم آتے ہیں، بسم اللہ۔ معذرت کیونکہ یہ موسم ایسا ہے اور مسلسل سفر کی وجہ سے اور محفلوں کی وجہ سے گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ سبات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد مولی محمد۔ چونکہ جشن دو ہستیوں کا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ اس مختصر وقت میں دونوں ہستیوں پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ ذاتیں وہ ہیں کہ جو وقت میں محدود نہیں ہو سکتے، کیونکہ وقت ان کے لیے ہوتا ہے جو وقت کے اندر ہو، جو خود زمانے کے امام ہوں، یعنی جو خود زمانے سے پہلے کے ہوں۔ ان کے لیے فقط اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ظرف کے مطابق اس سمندر میں سے جتنا جام لے سکتے ہیں۔ بس پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ کن دو شخصیتوں کا آج جشن ہے۔ ایک کہ جسے خود اعلیٰ نے علی بنایا ہے، دیکھیں ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نام میں اور مصداق میں کوئی مماثلت، کوئی مطابقت ہے یا نہیں ہے۔ مثلا کسی کا نام ہو عالم اور وہ اپنا نام لکھنا بھی نہ جانتا ہو، کسی کا نام ہو صادق، اس نے ساری زندگی سچ ہی نہ بولا ہو، کسی کا نام ہو اخلاق اور سب سے بد اخلاق وہ ہو۔ یعنی ہم جب نام رکھتے ہیں تو نہیں دیکھتے کہ نام میں اور مصداق میں کوئی مطابقت ہے یا نہیں ہے، لیکن خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اچھا اگر آپ اور مجھ جیسا کوئی بندہ کسی کو عالم کہے تو بات اور ہے، اگر کوئی بہت پڑھا لکھا انسان عالم دین کوئی علامہ کسی کو کہے یہ عالم ہے تو پھر بعد میں زیادہ وزن آ جاتا ہے، اور اگر مثال کے طور پر کوئی مجتہد آ کر کہے کہ یہ عالم دین ہے، یہ بہت پڑھا لکھا ہے، تو بعد میں اور زیادہ وزن آ جائے گا۔ اب وہ اللہ جو خود علی الاعلی ہے،
جو خود تمام بلندیوں کا خالق ہے، اگر وہ کسی کو کہے کہ یہ علی ہے تو وہ کتنا بلند ہوگا. ایک وہ علی کا جشن اور ایک کس کا جشن ہے؟ محمد تقی. صلوات پڑھیے امام کی ذات پر. محمد و آل محمد. 13 رجب 30 عام الفیل ایک امام خدا کے گھر میں آیا، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ ایک علی نے دوسرے علی کو اپنے گھر میں بھیجا. دنیا کا مرکز اور سینٹر ہے کعبہ، یعنی کعبہ دنیا کا مرکز اور سینٹر، اور اللہ نے اس مرکز کے مرکز میں علی کو بھیجا. 13 رجب 30 عام الفیل ایک امام اللہ کے گھر میں آیا، اور 10 رجب 195 ہجری ایک محمد امام کے گھر میں آیا. دونوں کے آنے میں فرق اتنا تھا کہ جب پہلا علی آیا تو محمد کے ہاتھوں پہ تھا، اور جب نواں محمد آیا تو علی کے ہاتھوں میں تھا. یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ کبھی علی محمد کے ہاتھوں پر، کبھی محمد علی کے ہاتھوں پر. اسی لیے تو میرے نبی نے کہا تھا کلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں. توجہ فرمائیے گا. 10 سے 15 منٹ میں کوشش کروں گا امام تقی علیہ السلام پہ گفتگو کروں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولا علی کا 13 رجب کے حوالے سے. کون ہے امام جواد؟ کون ہے امام تقی؟ نام کیا ہے؟ محمد. اور امام کے القابات جو بہت زیادہ مشہور ہیں، جن میں سے 2 لقب جو امام کے بہت زیادہ مشہور ہیں. اتنے مشہور ہیں کہ وہ لوگ نام کی جگہ پر وہ لقب استعمال کرتے ہیں. جیسے نام محمد ہے لیکن لوگ پکارتے کیا ہیں؟ امام تقی علیہ السلام. امام کے یہ 2 لقب ایسے ہیں، تقی اور جواد، کہ جن کو بہت زیادہ شہرت ملی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس امام کے ان القابات کے پیچھے حکمت کیا ہے. تقی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے تقی، ایک ہے متقی. جو عربی لغت سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ متقی ہے اسم فاعل، تقی ہے صفت مشبہہ. ان میں فرق کیا ہے؟ متقی اسے کہتے ہیں اسم فاعل وہ ہوتا ہے جس میں ٹیمپریری ایٹریبیوٹ ہو، جو صفت ٹیمپریری ہو. جیسے ذاکر ہے اسم فاعل، ذاکر ذکر کرنے والا، یعنی جب تک ذکر کرتا رہے گا وہ ذاکر ہے، جب ذکر نہیں کرے گا تو ذاکر نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. جیسے عالم جب تک علم ہے عالم ہے. کچھ لوگ جب دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی عالم تو نہیں کہتا کیونکہ علم سے خالی ہو گئے ہیں. ضارب مارنے والا جب تک مار رہا ہے ضارب ہے، جب نہیں مارے گا تو ضارب نہیں کہلائے گا. یہ ہے اسم فاعل. متقی ہے اسم فاعل، یعنی جب تک تقوی ہے وہ متقی ہے، جب تقوی نہ ہو تو متقی نہیں ہوتا. صفت مشبہ وہ ہے کہ جو ٹیمپریری نہیں ہوتے بلکہ پرماننٹ ایٹریبیوٹ ہے، کہ جو ہر وقت تقوی اس کے ساتھ ساتھ ہو. امام کو متقی نہیں کہا گیا، تقی کہا گیا، یعنی جس کا بچپن سے لے کے آخر تک تقوی ہی تقوی ہو، یعنی جو سراپائی تقوی ہو. بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ جس کو دیکھ کر لوگ متقی بن جائیں اسے امام تقی کہتے ہیں. جسے دیکھ کر خود لوگ متقی بن جائیں وہ ہے تقی، یعنی جو سراپائی تقوی ہو، جس کے پاس ہر وقت تقوی الہی ہو. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس امام کو یہ لقب ملا کہاں ہے. ایک دفعہ کسی فیملی میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، اگر کوئی 2 جماعتیں پڑھ جائے تو سب کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا ہے.
لیکن ایک مرتبہ ساری فیملی میں ہی ڈاکٹرز انجینئرز ہوں، پڑھے لکھے ہوں، اس فیملی میں اگر کوئی یہ لقب پائے کہ یہ سب سے پڑھا لکھا ہے، اس میں بہت زیادہ علم ہے، پھر بات بنتی ہے۔ امام کو کس فیملی میں تقی کہا گیا؟ توجہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ خاندان ہے جن کی عبادت تو دور کی بات، جن کے بارے میں خود رسول اللہ فرمائے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی علی کی عبادت نہیں، علی کا ضرب مارنا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس گھر میں ایسے ایسے متقی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا سید العابدین، سید الساجدین، زین العابدین۔ جس گھر میں حسین جیسا ساجد موجود ہو، جس گھر میں محمد باقر ہو، جس گھر میں جعفر صادق ہو، جس گھر میں موسیٰ کاظم ہو، جس گھر میں علی رضا ہو، ایسے گھرانے میں اگر کسی کو تقی کہا جائے، یعنی ایسی فیملی میں امام نے تقی کا لقب پایا کہ جو سراپائے تقویٰ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا، امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن سے کہا، جناب حکیمہ سے، کہ آپ آج ہمارے گھر میں رک جائیے، ہمارے گھر ولادت ہونے والی ہے۔ بی بی امام علیہ السلام کی والدہ کے پاس رک گئی۔ جناب حکیمہ فرماتی جو ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو ہم نے کیا دیکھا کہ امام علیہ السلام نے جو کمرے میں چراغ روشن کیا تھا وہ خود بخود بجھ گیا۔ فرمایا جب چراغ بجھ گیا تو ہم پریشان ہو گئے کہ ولادت کا وقت ہے اور یہ چراغ بجھ گیا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ بی بی فرماتی تھوڑی دیر گزرنی تھی، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ اس کے نور نے پورے کمرے کو روشن کر دیا، پورے حجرے کو روشن کر دیا۔ یعنی امام نے آتے ہی بتا دیا کہ جب یہ نور آتا ہے تو دنیا کی اس روشنی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور بی بی فرماتی ہیں کہ میرے مولا نے، امام رضا نے کہا کہ آپ یہی رکیے۔ بی بی فرماتی ہیں کچھ دیر گزرنی تھی کہ میں نے کیا دیکھا کہ اس بچے نے اللہ کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یعنی یہ آتے ہی دنیا والوں کو بتاتے ہیں دیکھو ہم آتے ہی خدا کی گواہی دے کر بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم علم بانٹتے ہیں یہ یہاں نہیں سیکھتے، وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ آتے ہی گواہی دی۔ اور پھر امام علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ ایک صحابی آیا، اس نے آ کر مولا سے پوچھا، مولا کیا یہ بچہ بابرکت ہے؟ امام علیہ السلام نے، امام رضا نے ایک جملہ فرمایا ھذا المولود الذی لم یولد مولود فی الاسلام اعظم برکۃ علی شیعتنا۔ فرمایا یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ مولود ہے کہ اس سے زیادہ بابرکت بچہ ہمارے شیعوں کے لیے دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرمایا اعظم برکۃ، یعنی سب سے صاحب برکت جس وجود کو اہل بیت میں قرار دیا وہ امام تقی علیہ السلام کی ذات۔ اب امام کی زندگی کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام جب 2 سال کے تھے تو یہ ظالموں نے کیا کیا، منافقین نے، دشمنان اہل بیت نعوذ باللہ، یہ امام پر تہمت لگائی، کہنے لگے کہ امام تقی علیہ السلام اہل بیت میں سے نہیں ہیں، یہ امام رضا کے نعوذ باللہ بیٹے نہیں ہیں۔ اس وقت ایک علم مشہور تھا کہ جسے قیاف شناسان کہتے ہیں، کہ وہ جو فیس ریڈنگ والے وہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ بچہ کس نسل سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس شجرے سے ہے۔ اب یہ نعوذ باللہ امام تقی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں لے کر آئے، مسجد الحرام میں لے کر آئے، اور وہاں پر وہ چہرہ دیکھنے والے موجود تھے۔
امام علیہ السلام کو جو ہی وہاں پر لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس بچے کو ہم دکھانا چاہتے ہیں. انہوں نے جو ہی امام کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ وہ ایسا حسن و جمال تھا کہ وہ جو خود قیافہ شناسان تھے وہ امام کی طرف دیکھتے رہ گئے. اب جس بچے کو یہ لے کر آئے تھے، جب انہوں نے حسن و جمال دیکھا، روایت کہتی ہے وہ سب چہرہ دیکھنے والے فوراً سجدے میں گر گئے. اور ایک مرتبہ جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہنے لگے کہ یہ تم کس بچے کو لے کر آئے ہو؟ ہم اس کے چہرے پر جو نور اور جمال دیکھ رہے ہیں، تم کیسے اسے ہمارے سامنے لا سکتے ہو؟ یقیناً یہ یا تو علی کی نسل سے ہے اور محمد کی نسل سے ہے. خود وہ بتانے لگے. اب جو ہی امام علیہ السلام کو پیش کیا گیا، یہاں پر امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا. اگر آپ کی سماعت بیدار ہیں تو امام کا تعارف سناؤ. امام علیہ السلام کو 2 سال کے ہیں. امام تقی علیہ السلام 2 سال کے ہیں، لیکن امام کی جب اس طرح سے انہوں نے توہین کرنے کی کوشش کی تو وہاں مسجد الحرام میں امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا. فرمایا سنو میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. فرمایا انا محمد ابن علی الرضا بن موسیٰ القاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی ابن الحسین الشہید بن علی ابن ابی طالب. فرمایا مجھے پہچانو، انا ابن فاطمہ انا ابن محمد المصطفیٰ. فرمایا مجھے پہچانو، ففی مثلی یشک، کہ تم مجھ میں شک کر رہے ہو کہ میں اپنے بابا کا بھی بتایا کہ میرے بابا علی رضا ہیں، ان کے بابا موسیٰ کاظم ہے، ان کے بابا جعفر صادق ہے، ان کے بابا محمد باقر ہیں، ان کے بابا زین العابدین ہیں، ان کے بابا حسین ہیں، ان کے بابا علی ہیں، ان کے بابا ابو طالب ہیں. اور پھر فرمایا انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. امام علیہ السلام نے یہاں پر صرف اپنے باپ کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ امام نے یہاں پر اپنی ماں کا بھی تعارف کروایا. بھائی اگر سماعت بیدار ہیں، یہی تعارف کروایا تھا امام حسن نے فقیر شام کے سامنے. صرف اپنے بابا کا تعارف نہیں کروایا تھا، ماں کا بھی بتایا. اور پھر کہا کہ جس کا ایسا شجرہ نسب ہے تم اس میں شک کر رہے ہو. اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں اپنا شجرہ بتا رہا ہوں، اپنے باپ دادا کا بھی بتایا، اپنی ماں کا بھی بتایا. یعنی زبان حال میں امام بتا رہے تھے اگر تم میں سے کسی میں ہمت ہے تو اپنا شجرہ بتاؤ. پھر امام نے خود ہی جواب دیا. فرمایا واللہ انی اعلم بانسابہم من آبائہم. فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے باپوں سے زیادہ تمہارے شجرے کو جانتا ہوں. فرمایا تمہارے اجداد سے زیادہ تمہارے شجرے میں جانتا ہوں. ہم وہ ہے جو فخر سے اپنا شجرہ بتاتے ہیں. اور اگر تم میں کسی میں ہمت ہے تو اپنی ماں کا کردار بھی بتاؤ. ہمارا وہ گھرانہ ہے جہاں آیتوں کے پہ آیتیں اترتی ہیں، جس گھر میں قرآن پلتا ہے، اسلام پلتا ہے. اور امام علیہ السلام نے 2 سال کی عمر میں اپنا تعارف کروایا. اور یہ وہ امام ہیں کہ جو سب سے کم عمری میں منصب امامت پر فائز ہوئے. اور امام علیہ السلام کا دوسرا لقب کیا ہے؟ جواد. جواد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے جواد. سخی اسے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی سوال کرے تو وہ عطا کرے، اور جواد اسے کہتے ہیں کہ جو سوال کرنے سے پہلے عطا کر دے. اسی لیے امام کو جواد کہا. اور اسی لیے اللہ کا لقب بھی سخی نہیں ہے، جواد ہے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے، مشرک ہو پھر بھی دیتا ہے، کافر ہو پھر بھی دیتا ہے. یعنی ایک خدا جواد ہے اور اس نے اپنے نمائندے کو جواد بنایا. اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ یہ خواہش دل میں لے کر آیا کہ آج میں امام تقی علیہ السلام سے ان کا قمیض مانگوں گا، ان کی شرٹ مانگوں گا کہ مولا مجھے تبرک کے طور پر اپنا قمیض عطا کر. امام کی بارگاہ میں آیا. ایک مرتبہ آ کر بیٹھا اور امام علیہ السلام سوال و جواب کر رہے تھے، لوگوں کے جواب دے رہے تھے.
امام کی محفل میں اتنا محو ہو گیا کہ اپنی خواہش بھول گیا. جو ہی محفل برخاست ہوئی اٹھ کے چلا گیا, یاد آیا میں تو امام سے کچھ مانگنے گیا تھا. اب دوبارہ ہمت نہیں ہو رہی کہ امام کے پاس جائے. مسجد نبوی میں گیا, وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی, ایک خط لکھا کہ جس میں اس نے لکھا کہ مولا میری خواہش ہے کہ آپ تبرک کے طور پر مجھے اپنی قمیض عطا کریں. اب وہ خط لے کر اس نے سوچا کہ میں امام کو دیتا ہوں, لیکن پھر اتنی حیا محسوس کی, شرم محسوس کی کہ اس خط کو اپنی جیب میں رکھا اور مسجد نبوی سے نکلا. روایت کہتی جو ہی مسجد نبوی سے نکلا سامنے سے امام کا غلام آ رہا تھا. امام کے غلام نے فرمایا کہ تو فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے امام علیہ السلام کے 2 قمیض دیے, کہا یہ امام نے مجھے دے کے بھیجا ہے کہ تجھے میں دے دوں. اس نے خواہش کیا کی تھی کہ مولا 1 قمیض عطا کریں, لیکن مولا کو بتایا بھی نہیں. امام نے اپنے 2 قمیض عطا کیے کہ جو بغیر مانگے, مانگنے سے پہلے عطا کر دے. وہ ہے امام جواد. یعنی امام علیہ السلام کی اگر آپ زندگی دیکھیں, سب سے کم سنی میں امام بھی بنے اور امام شہید بھی. سب سے کم مدت جو امامت کی ہے امام تقی علیہ السلام کی. اور اس زندگی میں امام علیہ السلام نے علم کو اتنا پھیلایا کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں, امام علیہ السلام کی زندگی کا جو دورانیہ ہے اس میں اتنی مشکلات ہیں کہ شیعوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے کہ یہاں پر وہی عباسی خلافت ہے, اور امام علیہ السلام جس طرح مامون نے امام رضا علیہ السلام کو بلوایا, اسی طرح امام تقی علیہ السلام کو بھی یہ بغداد بلواتا ہے. امام علیہ السلام جب بغداد میں پہنچتے ہیں ایک مرتبہ, اور امام کم سنی کے عالم میں ہیں. روایتیں کہتی ہیں کہ ادھر سے بادشاہ کی سواری آئی, فوجیوں نے آواز دی کہ راستے کو خالی کر دیا جائے, بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے. ایک مرتبہ بچے کچھ کھیل رہے تھے, وہ بچے کھیلتے کھیلتے ڈر کے فوج سے سائڈ پہ ہوئے, لیکن جو ہی سواری آئی تو مامون نے دیکھا ایک بچہ ہے کہ جو وہاں پر کھڑا ہے. اس نے پوچھا کہ تو نے راستہ نہیں چھوڑا؟ امام نے کیا خوبصورت جواب دیا, فرمایا کہ نہ تو راستہ تنگ ہے کہ تیری سواری نہ گزر سکتی ہو, اور نہ ہی ہمیں تیرا خوف ہے کہ ہم تیرے خوف سے راستہ چھوڑ دیں. اب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. وہ وہاں سے گزر گیا, اپنے شکار پہ گیا, اور جو ہی اپنا باز اس نے شکار کے لیے چھوڑا, باز جب واپس آیا, عموماً کیا ہوتا تھا باز کسی نہ کسی پرندے کو پکڑ کے لاتا تھا. اب باز جب شکار کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ باز کے منہ میں مچھلی کا بچہ ہے. یہ پریشان ہو گیا کہ یہ مچھلی کا بچہ باز کے منہ میں کیسے آیا. اسی سوچ میں جب واپس آیا وہیں سے پھر گزر ہوا. اب اس نے دیکھا کہ وہ بچہ پھر وہیں کھڑا ہے. اب اس نے آزمانے کے لیے پوچھا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب جو ہی پوچھا امام علیہ السلام علم امامت کیسا ہے, امام نے کہا کہ یہ پوچھنا چاہتا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے. امام نے صرف یہ نہیں بتایا ہاتھ میں کیا ہے, امام نے فرمایا کہ بادشاہوں کا شوق ہے شکار کرنا. جب وہ اپنے گھر سے اپنے باز کو لے کر شکار کے لیے نکلتے ہیں, ایک مرتبہ اپنے باز کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں, اور سمندر میں جب طوفان پیدا ہوتا ہے تو پانی ہوا کے ساتھ آسمان کی طرف جاتا ہے, اس میں مچھلیوں کے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہواؤں میں جاتے ہیں, اور بادشاہوں کے وہ باز ان مچھلی کے بچوں کو شکار کر کے بادشاہ کو دیتے ہیں, اور وہ بادشاہ اپنے ہاتھوں میں رکھ کے اللہ کی حجت سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے دیکھا کوئی عام بچہ نہیں. کہا کون ہو؟ کہا انا محمد ابن علی الرضا, میں علی الرضا کا بیٹا محمد ہوں. امام علیہ السلام ایسے سخی ایسے جواد ہیں کہ ایک علی بن مہزیار اس نے امام علیہ السلام کو خط لکھا. میں اس لیے امام کا تذکرہ زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ عموماً ہم باقی آئمہ کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ وہ آئمہ ہیں جن کا تذکرہ کم ہوتا ہے.
علی بن مہزیار امام علیہ السلام کا صحابی ہے. اس نے امام علیہ السلام کو خط لکھا. خط میں لکھا کہ مولا میرے پاس آپ کی کچھ رقم ہے, کیا وہ میں استعمال کر سکتا ہوں؟ اور اس نے دوسری چیز لکھی, مولا میرے حق میں دعا کیجئے گا. یہ امام کا صحابی ہے. اب یہ خط جب لکھا, وہ کتنا عظیم صحابی ہوگا. مولا چاہتے تو کاتب سے کہہ سکتے تھے کہ اس کا جواب لکھ دو, لیکن روایتیں کہتی مولا نے اپنے ہاتھوں سے خط کا جواب لکھا. اپنے ہاتھوں سے خط کا جواب لکھا اور فرمایا کہ پہلی بات تم نے کہا کہ تمہارے پاس ہماری کچھ رقم ہے, اگر تم کہو تو ہم اور بھیج دیں گے. اور دوسری بات یہ جو تم نے کہا کہ مولا میرے حق میں دعا کیجئے گا, مولا فرماتے تم نہیں جانتے کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. فرمایا تم تو دعا کا کہتے ہو, ہم تمہارا نام لے کر دعا کرتے ہیں. اور خود امام نے فرمایا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے دل میں ہماری محبت میں اضافہ کر دے. یعنی زمانے کا امام خود نام لے کے اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتا ہے. اور یہ ہر زمانے کا امام اپنے شیعوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. آج ہمارے زمانے کے امام کیا ہم سے غافل ہیں؟ نعوذ باللہ. ایک ایک اپنے شیعہ کو, اپنے چاہنے والے کو امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. تو بس ہر زمانے کا امام اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہوتا, اپنے شیعوں کو حتیٰ کہ ایک ایک کو جانتے ہیں. بس اپنے موضوع کی طرف آؤں, چونکہ 13 رجب کے حوالے سے بھی جشن ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے کہا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو نصیحت کی, امر کیا, عہد لیا, أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ, کہ ہمارے گھر کو, اس بیت کو تطہیر کرو. کن کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, ورکع السجود, اور سجدے اور رکوع کرنے والوں کے لیے. یعنی اللہ ابراہیم اور اسماعیل, وہ نبی جسے اللہ نے امام بھی بنایا, وہ نبی جسے اللہ کہے خلیل اللہ ہے, وہ نبی جو اولو العزم پیغمبر ہے, اسے اللہ امر کرے کہ میرے گھر کی تطہیر کرو. کن کے لیے؟ کیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہا کہ اس گھر کی تطہیر کرو؟ یعنی اگر ابراہیم جیسا نبی تطہیر کرنے والا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی عام نمازی کے لیے یہ کعبہ کی زینت نہیں کی جا رہی, کوئی عام طواف کرنے والے کے لیے کعبہ کی زینت نہیں کی جا رہی. کوئی تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس مقام پہ ہو, جو فخر اسماعیل بھی ہو, فخر ابراہیم بھی ہو, کہ جسے اللہ کہے اے ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی تطہیر کرو. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف یعنی انسان اس نیت اور قصد کے ساتھ مسجد میں بیٹھے کہ عبادت کی نیت رکھتا ہو. اعتکاف یعنی کیا؟ یعنی عبادت کی نیت سے مسجد میں اپنے آپ کو لازم قرار دینا. یعنی قصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت. اعتکاف کیا ہے؟ عبادت خدا. اور اعتکاف کا دورانیہ کم سے کم 3 دن ہوتا ہے. اور ابراہیم و اسماعیل کو کیا کہا گیا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے اس گھر کی تطہیر کرو. جناب عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رات کا وقت تھا, ابو طالب کے گھر سے ایک بی بی نکلی جس نے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا, اور طواف کرنے کے بعد وہ بی بی خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ہو گئی اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہا خدایا میں تیرے پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے نبیوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں,
जो तूने किताबें भेजी उन पर भी ईमान रखती हूँ। खुदाया इस मौलूद के सदक़े में जो मेरे वतन में है, तवज्जो चाहता हूँ, और तेरे नबी इब्राहिम जिसने इस घर को बनाया था उस पर भी ईमान रखती हूँ। बीबी जनाब इब्राहिम का क्यों तज़किरा कर रही हैं? भाई वो बीबी के जो आई और आकर पहले तवाफ किया, और एक मर्तबा तवाफ करने के बाद बीबी खाना काबा के करीब खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद अल्लाह से क्या कह रही हैं? खुदाया ये जो मेरे शिकम में बच्चा है, इस मौलूद के सदक़े में, अभी अली दुनिया में आए नहीं, अली की माँ अली का वास्ता दे के खुदा से मांग रही है। यानी बीबी बता रही है जब अली की माँ का अली के बगैर गुजारा नहीं, किसी अहले गहरे का कैसे गुजारा हो जाए? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। और बीबी ने तवाफ करने के बाद जब वास्ता दिया, जनाब अब्बास क्या कहते हैं? फरमाते हैं कि हम देख रहे थे कि एक मर्तबा दीवार काबा शक हुई। अगर चाबियां घर में थी, अगर चाबियां लेकर आ जाती तो कहने वाले कहते इसमें क्या बड़ी बात है। एक मर्तबा दीवार शक हुई, बीबी अंदर गई, दीवार फिर बंद। अब कितने दिन बीबी अंदर रही? कितने दिन अंदर रही? 3 दिन तक जनाबे फातिमा बिनते असद खाना काबा के अंदर रही। और एतिकाफ कितने दिन की कम से कम होती है? 3 दिन की। और एतिकाफ किसे कहते हैं? यानी कोई मस्जिद में जाए खुदा की इबादत के लिए। यानी अब समझ में आया कि इब्राहिम किसके लिए इस घर को जीनत दे रहा था। भाई यही तो सबब है जिनकी विलादत को खुद अल्लाह इबादत कहे। जिनकी विलादत को खुद अल्लाह इबादत कहे। और जिस बीबी के लिए इब्राहिम और इस्माइल काबा की ततहीर करें उसे फातिमा बिनते असद कहते हैं। और ये फर्क है नबी की बीवियों में और अली की माँ में। नबी की बीवियों को कुरान ने कहा उम्मुल मोमिनीन, जिन्हें मोमिनीन अपनी माए कहे वो नबी की बीवियां हैं। जिन्हें मोहम्मद अपनी माँ कहे वो अली की माँ है। उम्मुल मोमिनीन होना और है, मोहम्मद की माँ होना और है। यही तो सबब है कि जब रसूलुल्लाह बीबी के सामने आया करते थे तो बीबी खड़ी हो जाती थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ चची जान, ऐ अम्मा जान, आप मेरे लिए खड़ी ना हुआ करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो ही बीबी के सामने आते बीबी फिर खड़ी हो जाती। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने अर्ज आपसे कहा मेरे लिए खड़ा ना हुआ करें। बीबी ने फरमाया मैं अपने इख्तियार से नहीं खड़ी होती, जो ही आप आते हैं मेरे शिकम में ये बच्चा मुझे कहता है मेरे नबी के एहतराम में खड़ा हो जाए। जनाब फातिमा बिनते असद अब 3 दिन तक बीबी अंदर रही और एक मर्तबा बाहर आई। और आकर जो ही एक मर्तबा सामने कौन है? सामने रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। कौन नबी लेने आया है? ये वो नबी लेने आया है कि अल्लाह ने इसे ऐसा मकाम अता किया है कि ये नबी को अल्लाह ने कुरान भी देने के लिए बुलाया नहीं था, बल्कि कहा है मेरा हबीब तू जहां है कुरान वहीं आएगा। जितने नबी गुजरे अल्लाह ने सबको कुरान, सबको किताबें देने के लिए, सहीफे देने के लिए बुलाया। ये मूसा नहीं है जिसे वादी मुकद्दस में बुलाया जाए, ये मोहम्मद है जिसे कुरान खुद ढूंढता हुआ आता है। जहां जहां भी मोहम्मद होगा वहां वहां कुरान आएगा। अगर मोहम्मद घर में हो कुरान वहां आएगा, अगर मोहम्मद सफर में हो कुरान वहां आएगा, अगर मोहम्मद हजर में हो कुरान वहां आएगा, अगर मोहम्मद मिंबर पे हो कुरान वहां आएगा, अगर मोहम्मद मक्का में हो कुरान वहां आएगा, अगर मोहम्मद मदीना में हो कुरान वहां आएगा, अगर मोहम्मद जंग में हो कुरान वहां आएगा, अगर मोहम्मद फर्श पे हो कुरान वहां आएगा, अगर मोहम्मद अर्श पे हो कुरान वहां आएगा। भाई अजीब है, अगर मोहम्मद 5 को लेके
چادر کے نیچے چھپ بھی جائے آیت تطہیر ڈھونڈتی ہوئی پہنچ جاتی ہے. یہ وہ محمد ہے جو قرآن بھی لینے نہیں جاتا بلکہ اللہ نے قرآن کو نبی کے پیچھے پیچھے بھیجا. اتنا بڑا نبی جو قرآن بھی نہیں لینے جاتا بلکہ جہاں ہو وہیں قرآن آتا ہے. اتنا بڑا نبی جو قرآن بھی لینے نہ گیا وہ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں خود لینے گیا. بھیا معراج سے نور فاطمہ لینے گیا یا کعبہ سے علی یا معراج میں نور فاطمہ لینے گیا یا کعبہ سے علی لینے گیا. اور علی نے بھی ایسا ساتھ دیا جہاں نبی وہاں علی، جہاں نبی وہاں علی. عجیب معاملہ ہے کہ جب تک نبی بچپنے میں تھا اگر نبی کو کوئی کچھ کہتا تو ابو طالب سامنے آ جاتا تھا، جب جوانی میں تھا کوئی کچھ کہتا تو علی سامنے آ جاتا تھا. ایسا علی نے ساتھ ساتھ دیا، بے سایہ محمد کا سایہ بن کے علی ساتھ ساتھ رہا. اور یہی سبب ہے ایک مرتبہ کسی نے آ کر پوچھا، دوسرے خلیفہ کے بیٹے نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ علی کو آپ سے کیا نسبت ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ نے چہرے پہ جلال آیا اور جلال سے فرمایا سن یا ابن عمر، علی کو محمد سے وہی نسبت ہے جو روح کو بدن سے ہوتی ہے. فرمایا علی کو محمد سے وہی نسبت ہے جو نور کی نور سے ہوتی ہے. فرمایا علی کو محمد سے وہی نسبت ہے جو سر کی بدن سے ہوتی ہے. اور پھر فرمایا یا ابن عمر من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد غضب اللہ علیہ ولعنہ. فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا پھر اللہ اس کا دشمن بھی ہو جاتا ہے، اس پہ لعنت بھی کرتا ہے. اب ایک مرتبہ رسول اللہ نے علی کے چاہنے والوں کے فضائل پڑھنا شروع کیے. اگر آپ کی سماعت بیدار ہیں، فرمایا یا ابن عمر سن الا ومن عرف علیا واحبہ بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعثہ الی الانبیاء. فرمایا یا ابن عمر سن، جو بھی علی کو پہچانتا ہے اور علی سے محبت کرتا ہے اللہ ان کی طرف موت کے لیے فرشتوں کو ایسے بھیجتا ہے جیسے کسی نبی کی طرف بھیجے جاتے ہیں. فرمایا الا ومن احب علی جنبہ منکر نکیر. فرمایا کہ جو بھی علی سے محبت کرتا ہے اللہ منکر و نکیر کا خوف ان سے ختم کر دیتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ منکر و نکیر منافقوں کے پاس آتے ہیں. مومن کی قبر میں منکر و نکیر ڈرانے نہیں آتے بلکہ مبشر و بشیر آتے ہیں. یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بعلها. فرمایا سن اے ابن عمر، جو بھی علی سے محبت کرتا ہے اسے جنت کی طرف ایسے بھیجا جائے گا جیسے دلہن کو شوہر کے گھر بھیجا جاتا ہے. اور پھر نبی یہاں رکے نہیں، فرمایا الا ومن احب علیا لا ينشأ له دیوان ولا ينسب له میزان وتفتح له ابواب الجنت السمان. فرمایا جو بھی علی سے محبت کرتا ہے اس کے لیے نہ اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا نہ اس کے لیے میزان سجایا جائے گا، اس کو بغیر حساب و کتاب کے فرمایا اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے دے گا، جس سے چاہتا
نازل ہوگا الا ومن احب علیا الا ومن احب علیا ومن مات علی حب علی انا کفیلہ بالجنہ. فرمایا جب علی کا چاہنے والا جنت میں جائے گا میں محمد اس کی کفالت کروں گا. فَأَنَا كَفِيلُهُ بِالْجَنَّةِ. جو علی کی محبت میں مرا میں محمد جنت میں اس کا کفیل ہوں گا، اس کا کفالت کرنے والا ہوں گا. کیا مطلب؟ یعنی وہ مجھ محمد کے سائے میں رہے گا. جنت میں جانا بڑی بات نہیں ہے، ہمسایہ محمد ہونا بڑی بات ہے. جنت میں جانا بڑی بات نہیں ہے بلکہ اہل بیت کا نیبر ہونا بڑی بات ہے کہ جو محمد کے سائے میں پروان چڑھے. اور پھر نبی نے جلال والے چہرے سے فرمایا یا ابن عمر والذی بعثنی بالحق نبیا. فرمایا یا ابن عمر سن، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا ہے، اگر تم میں سے کوئی رکن و مقام میں 1000 سال اللہ کی عبادت کرے، وہ سارا دن روزے رکھے، ساری رات نمازیں پڑھے، اگر پوری کائنات سونے کی بن جائے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے اور وہ صفا و مروہ کے درمیان شہید ہو جائے، فرمایا اگر اس کے دل میں ثم لقی اللہ یوم القیامہ باغضا لعلی، فرمایا اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اس کے دل میں علی کا ذرا سا بھی بغض ہو، فرمایا اللہ ساری عبادتیں منہ پہ مار کر جہنم میں ڈال دے. فرمایا اتنی عبادتیں لے کر بھی اگر باغضا لعلی، علی کے لیے بغض رکھتا ہو، اللہ ساری عبادتوں کو رد کر کے منہ کے بل جہنم میں گرائے گا. کتنا بدبخت ہے دشمن علی. کہ جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں اگر سب کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں. کتنا بدبخت مقدر ہے علی کے دشمن کا کہ وہ کرتا سجدے ہیں لکھے گناہ جاتے ہیں. کرتا سجدے ہیں لکھے گناہ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا تھا یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ وجعل صداقها الارض من مشى علیہا، کہ جس نے بغضا لک مشا حراما. اے علی اللہ نے آپ کی شادی فاطمہ سے کی ہے اور فاطمہ کے حق مہر میں اس زمین کو رکھا. اے علی جو اس زمین پر چلے در حالی کہ اس کے دل میں تیرا بغض ہو، اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے. اور یہ شیعہ سنی تمام فقہ کا متفق علیہ فتویٰ ہے کہ غصبی جگہ پر نماز نہیں ہوتی. چلو بھی فاطمہ کی زمین پر اور بغض بھی علی سے رکھو. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا دل میں بغض علی، دل میں بغض علی اور دل میں جنت کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ کتنا بدبخت ہے دشمن علی. اچھا اتنا بغض میں آگے بڑھ جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ اگر جنت علی کے ہاتھوں سے ملنی ہے تو ہم جنت نہیں جائیں گے. میں نے کہا بدبخت تجھے کس نے کہا کہ صرف جنت علی دے گا؟ تو نے نبی کی پوری حدیث نہیں سنی. یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی جہنم بھی تو دے گا جنت بھی تو دے گا. اگر جہنم بھی جانا ہے تو علی سے لینی پڑے گی. یعنی جہاں بھی جاؤ گے علی سے بچ نہ پاؤ گے.
کہ زمانے کا امام ہے علی، حجت خدا ہے علی۔ آخری روایت اور آپ کی زحمتیں تمام کروں، کون علی؟ علی وہ کہ جہاں جہاں نبی وہاں وہاں علی۔ آپ کو جہاں جہاں نبی ملے گا وہاں وہاں علی ملے گا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ نبی نے جب ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کر وہی کام کیا جو ہر امام آنے والے دوسرے امام سے کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہاتھوں پہ لے کر نبی نے اپنی زبان چسائی، یعنی علم خدا کو منتقل کیا۔ اسی لیے تو جب بھی مولا بولتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ لعاب رسول اللہ کا کمال ہے جو علی بول رہا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو محمد تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے علی کے پاس آنا پڑے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام کوفہ کے منبر پر موجود ہیں اور امام کے سامنے ایک غلام کو پیش کیا گیا۔ اس غلام کو لے کر آئے اور کہنے لگے یا علی، اس غلام نے چوری کی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس غلام سے پوچھا انت سارق یا غلام، کیا تو چور ہے؟ تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نعم یا مولا۔ غلام تھا، غلطی ہو گئی، لیکن امام کا چاہنے والا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید جھوٹ بول دیتا کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی، جانتا تھا سامنے علم خدا کا وارث بیٹھا ہے، اس کے سامنے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، یہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس نے کہا نعم یا مولا، ہاں مولا میں نے چوری کی ہے۔ امام نے دوسری مرتبہ پوچھا انت سارق یا غلام، کیا تو چور ہے؟ اس نے کہا نعم، جی مولا۔ غلطی ہو گئی تھی لیکن امام کی بارگاہ میں آ کے اقرار کر رہا تھا۔ امام نے کہا اگر میں نے تیسری دفعہ پوچھا اور تو نے اقرار کیا تو مجھے حد جاری کرنا پڑے گی۔ امام نے تیسری مرتبہ پوچھا انت سارق یا غلام، کیا تو چور ہے؟ کیا تو نے چوری کی ہے؟ نعم یا مولا، جی مولا۔ امام نے حکم دیا، اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی گئی۔ اب وہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر مسجد کوفہ سے باہر نکل رہا ہے۔ جو ہی مسجد سے باہر نکلا، دیکھا کہ سامنے ایک دشمن علی آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ موقع تو اچھا ہے، حاسد اس زمانے میں صرف تھوڑی ہیں، اس وقت بھی بڑے حاسد تھے۔ اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، یہ تو علی کا چاہنے والا تھا، ہر وقت علی علی کرتا تھا، آج موقع اچھا ہے، علی کی بارگاہ سے ہی ہاتھ کٹوا کے آ رہا ہے، کیوں نہ اسے شرمندہ کروں۔ اس نے آ کر پوچھا من قطع یمینک، اے غلام بتا تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ اب اس نے سوچا تھا میں اسے شرمندہ کروں گا، یہ پوچھ کر کہ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے، یہ شرمندہ ہو جائے گا کہ جس کے قصیدے پڑھتا تھا اسی نے ہاتھ کاٹ دیے۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا یہ علی کا ملنگ ہے، یہ علی کا دیوانہ ہے، یہ علی کا عاشق ہے۔ اس نے پوچھا کہ من قطع یمینک، کس نے تیرے ہاتھ کاٹے؟ اب اس علی کے غلام نے اپنے مولا کا طویل قصیدہ پڑھا۔ کہا سننا چاہتا ہے کس نے میرے ہاتھ کاٹے؟ کہا بتا کس نے تیرے ہاتھ کاٹے؟ کہتا ہے سن قطع یمین انزع البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین الشافع یوم الدین المصلی 51۔ کہا سننا چاہتا ہے میرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ قطع یمینی امام التقا وابن عم المصطفیٰ لیس السرا غیث الورا حتف العدا مفتاح الندا مصباح الدجا۔ کہا سن میرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں؟ امام الحق سید الخلق افضل الدین وافضل السابقین وحجت اللہ علی الخلق اجمعین۔ فرمایا سن میرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں؟ امام حزی بدوی مکی مدنی احدی قرشی ہاشمی ولی مولوی وسیع ولی۔ فرمایا سن میرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں؟ عین المشارق والمغارب تاج معین بن غالب اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب، سوال پڑھے محمد جب اس نے امام علیہ السلام کا طویل قصیدہ پڑھا، اس نے سوچا
کہ یہاں تو کچھ ہوا نہیں، کیوں نہ علی کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور جا کر جو دوسرے علی کے چاہنے والے ہیں ان کو علی سے بدگمان کرتا ہوں۔ اس نے دیکھا جب اس نے مولا کا اتنا لمبا قصیدہ پڑھا، یہ فوراً امام کی بارگاہ میں آیا، آگر کہنے لگا یا علی، آپ نے جس کے ہاتھ کاٹے وہ تو آپ کے قصیدے پڑھتا پھر رہا ہے۔ امام نے کہا اچھا وہ میرے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کہا ہاں یا علی۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ وہ کیسا غلام ہوگا کہ جس کو لینے کے لیے روایت کہتی ہے امام نے حسن و حسین کو بھیجا، کہ جس کو لینے کے لیے حسنین جا رہے ہوں۔ کس لیے؟ غلطی انسان سے ہوتی ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن آ کر امام کی بارگاہ میں قبول کیا۔ اب اس کا مقام یہ ہے کہ اس کو لینے کے لیے حسنین خود جا رہے ہیں۔ امام گئے اور اس غلام کو لے کر آئے۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا کہ میں نے تیرا ہاتھ کاٹا، تو میرے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ غلام کہنے لگا مولا آپ نے یہ ہاتھ اپنی وجہ سے تھوڑی کاٹا ہے، بلکہ یعنی وہ زبان حال میں یوں کہہ رہا تھا مولا آپ نے میرے بدن کا وہ حصہ کاٹ دیا جو مجھے جہنم میں لے کے جا رہا تھا۔ اب امام نے جب اس غلام کی معرفت دیکھی، روایت کہتی ہے فَصَلَّ رَكَعَتَيْن، علی نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ علی کے لب جنبش میں آئے، ایک مرتبہ غلام کو قریب بلایا، اپنی ابا کو غلام کے ہاتھ پہ ڈالا۔ جو ہی علی کے لب جنبش میں آئے، ایک مرتبہ کہا اس غلام کے ہاتھ سے ردا کو ہٹاؤ۔ اب جو ہی ردا ہٹائی، نہ خون تھا نہ انگلیاں کٹی تھی، اس کا ہاتھ بھی جڑا ہوا تھا، ہاتھ حرکت کر رہا تھا۔ میں نے عالم تصور میں علی سے پوچھا مولا اگر ہاتھ جوڑنا ہی تھا تو کاٹا کیوں؟ امام نے بتایا کہ دیکھو ہم ہیں خدا کی صفات کے مظہر، ہم نے ہاتھ کاٹ کے بتایا کہ وہ عدل کرنے والا ہے، ہاتھ جوڑ کے بتایا وہ رحم کرنے والا ہے۔ حیدری اب امام علیہ السلام ایک مرتبہ اس ابن القوا کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے ابن القوا سن، ان لنا محبین، ہمارے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، لو قطعنا منہم عربا عربا لما ازدادوا الا حبا، فرمایا ہم اگرچہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر دیں ان کے دل میں ہماری محبت کم نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے محب ایسے ہوتے ہیں، بس علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جتنے امتحان آئے مصیبتیں آئیں شکوہ نہیں کرتا، شکر کرتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کے گھر میں چوری ہو گئی، کچھ دن بعد مجھے ایک مارکیٹ میں ملے، مجھے کہتے ہیں مولانا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی پوچھئے۔ کہتے امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یقیناً دیکھتے ہیں۔ کہتے پھر جب ہمارے گھر میں چوری ہوئی تو امام کہاں تھے؟ نعوذ باللہ، یعنی چھوٹی سی مصیبت آزمائش آئی، ایمان یہاں تک چلا گیا کہ ہم امام کے حاضر و ناظر ہونے کے بھی قائل نہیں ہیں، شک میں آ جاتے ہیں۔ لیکن امام کیا فرما رہے ہیں کہ جتنی بڑی مصیبتیں آ جائیں ہمارے چاہنے والے ان کے دلوں میں ہماری محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ شکر کرتے ہیں۔ اور آج علی کے جشن میں آج کا پیغام یہ ہے کہ علی کا چاہنے والا جتنی مصیبتیں آ جائیں خدا سے کبھی شکوہ نہیں کرتا، کربلا ہو یا مدینہ ہو یا کوفہ ہو، اب جہاں دیکھیں گے آپ کو شکر معراج پہ نظر آئے گا۔ علی جیسا امام ہے، اتنی مصیبتوں کے بعد بھی علی سر سجدے میں رکھ کر بھی خدا کے سامنے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اور ایسی عبادت ہے کہ ایک شخص بی بی کے دروازے پہ آیا، دق الباب کی، کہا بی بی ہم نے علی کو دیکھا، علی سجدے میں تھے اور مسلسل گریہ کر رہے تھے، اور بی بی کچھ دیر کے بعد گریے کی آواز بند ہو گئی، لگتا ہے علی اس دنیا سے چلے گئے۔ بی بی نے کہا پریشان نہ ہو، تو نے تو آج علی کو اس طرح دیکھا ہے، فاطمہ روز علی کو اس حالت میں دیکھتی ہے۔
علی جب اپنے خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اس دنیا سے علی اپنا رابطہ توڑ کے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا. بس علی کا چاہنے والا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب روز محشر ہم جائیں تو علی خدا کے سامنے سر جھکا کے نہ کہیں بلکہ سر اٹھا کے کہیں خدایا یہ بھی میرا ہے. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو ایسا بنائے جیسا امام چاہتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بیٹھے ہیں جو حاجات رکھتے ہیں پروردگار عالم سب کی حاجات کو پورا فرمائے. جس نے آپ سے مجھ